ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں، اور وہ جو ہر انتہا کے بعد ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ جو اول بھی ہے اور آخر بھی، جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ تصوف کے حوالے سے ہماری ایک گفتگو جو ہے اس سے پہلے تصوف کے سلاسل کے حوالے سے ہو چکی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم کچھ تصوف کے دوسرے پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے، اور اس وقت جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ ہے بیعت۔ بیعت کیا ہے، یہ کب شروع ہوئی اسلامی تصوف میں، اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ کہ پیر اور مرید کے درمیان تعلق کیسا ہونا چاہیے، کیسے ہے، اس کے اوپر باقاعدہ کتب موجود ہیں۔ یہ روایت، اس کا پس منظر کیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ عدد سائیں موجود ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب، خوش آمدید پروگرام میں۔ تھینک یو۔ تصوف کی جب بھی بات آتی ہے تو وہاں پہ پیر اور مرید کا ذکر آتا ہے، بیعت کا ذکر آتا ہے، اور پھر اس حوالے سے کتب بھی جو مستند کتب ہیں وہاں پہ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تصوف میں پیری مریدی کی اگر عام اصطلاح میں بات کریں، ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، صدق اللہ العظیم۔ یہ موضوع تھوڑا سا زیادہ نازک ہے، تو تھوڑا ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ اجمال میں بعض اوقات ابہام ہو جاتا ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ تصوف مسلمانوں کی بڑی روایات میں سے ایک روایت ہے، اور وہ ایک مفید روایت ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ ہر اچھی چیز میں بعض اوقات کوئی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ امریکی ڈالر یہاں بکتا ہے تو نقلی ڈالر بھی بن جاتے ہیں، تو یہ تو چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک۔ تو ہمارے لیے جو ہماری اپروچ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف صحیح روایت ہے اور شیخ کی ضرورت بھی ہے، لیکن جو اس میں خرابیاں ہیں ان کا ہم تفصیل سے بیان نہیں کریں گے، صرف اشارہ کر دیں گے۔ اس پس منظر سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک۔ تصوف ہم نے یہ دیکھا کہ دین کے اندرونی معاملات، اخلاقی معاملات، روحانی، نفسی، نفسیاتی جو کیفیات تھیں، اس کو جس علم نے ایڈریس کیا، جس علم نے، جس روایت نے اس کو دیکھا، اس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ یقیناً یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ کسی بھی روایت میں امام کی حیثیت اختیار کرے، استاد کی حیثیت اختیار کرے۔ یقیناً اس روایت میں آپ کو استاد بھی چاہیے۔ جہاں آپ کو فقہ پڑھانے میں استاد چاہیے، وہاں آپ کو تصوف میں بھی استاد چاہیے۔ تو ارلی پیریڈ میں جب یہ روایت شروع ہوئی، ہم ابتدا میں بیان کر چکے ہیں کہ پہلی صدی میں ہی صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کرام تھے جن کا مزاج صوفیانہ تھا، اور پھر جب اموی دور میں دین کی سیاسی تعبیر ختم ہونے لگی اور دنیا کا مال بہت آ گیا، تو ایک رد عمل سا پیدا ہوا اس کے بدلے میں، جس میں صوفیانہ تحریکوں نے جنم لیا۔ پھر فقہا نے اپنے معاملات جب بہت تفصیل سے بیان کیے تو اس میں ایک طرح کی سختی اور ایک طرح کی خشکی پیدا ہو گئی۔ تو یہ بھی رد عمل بنا صوفیاء کا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری جو داخلی کیفیات ہیں، جو ہمارا خدا سے تعلق ہے، جو ہمارا نبی سے تعلق ہے، جو ہماری اعلیٰ نفسی کیفیات ہیں، وہ تو قانونی ضابطوں میں نہیں آ سکتی۔ تو وہ انہوں نے بھی ایک رد عمل کیا، لیکن وہ لوگ صرف یہ تھے کہ ایک معلم کی حیثیت سے سامنے آئے۔ وہ بیٹھتے تھے، درس دیتے تھے، واعظ کرتے تھے، یا خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے، لوگ آتے تھے، ان کی صحبت سے فیض پاتے تھے۔ یہ استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ تھا جس میں بیعت شامل نہیں تھی۔ باقاعدہ کوئی آ کے بیعت ہوتی کیا ہے، آج کل کے مفہوم میں ایک آدمی چلا جائے وہ شیخ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ اس سے بیعت کرے۔ بلکہ میں ادھر ہی واضح کر دوں، بیعت سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی شیخ کے پاس جائیں گے، اس کے ہاتھ پہ توبہ کریں گے کہ اے اللہ میں نے جو کچھ کیا غلط کیا، آج کے بعد میں
ایک صحیح زندگی گزاروں گا، پھر یہ کہے گا کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا، اور جو صحیح باتیں مجھے شیخ بتائے گا میں ان کو مانوں گا۔ ایک عہد ہے، عہد ہے، یہ مفہوم ہے۔ تو پھر ہم واپس جاتے ہیں کہ پہلے فیز میں تو یہ کام اس طرح نہیں تھا، اور ہمارے علماء صوفیاء بیٹھ جاتے تھے اور تقاریر کرتے تھے، اور بغیر بعض اوقات خاموشی سے بھی لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ پھر دوسرے سٹیج میں ہم نے بتایا کہ ایک ادارے بن گئے، لوگ بیٹھ گئے، بڑے بڑے ادارے بن گئے، اور لوگوں نے آ کے رہنا شروع کر دیا اور ان سے پڑھنا شروع کر دیا، ان کی اذکار میں بیٹھنا شروع کر دیا، ایک طرح کے خانقاہیں، مدارس بن گئیں۔ اس میں بھی یہ باقاعدہ کام نہیں تھا کہ ایک شیخ سے آپ منسلک ہو جائیں، لوگ ایک وقت میں کئی شیخوں کے پاس جاتے تھے۔ ہمارے محبوب قائد داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے 5 شیخ لکھے ہیں۔ تو روایت کیا تھا، آپ ایک شیخ کے پاس گئے، کچھ عرصہ رہے، آپ دوسرے استاد شیخ کے پاس، پیر کے پاس چلے گئے، آپ تیسرے کے پاس چلے گئے۔ اچھا، یہ بھی بات ہوتی تھی کہ شیخ خود بھیجتا تھا۔ جی، اگر آپ، میں شیخ ہوں، آپ میری خانقاہ میں رہ رہے ہیں، میں نے آپ کی کسی ایک فیلڈ میں تربیت تعلیم کر دی ہے، مجھے محسوس ہوا کہ آپ کو دوسرے فیلڈ کی ضرورت ہے، آگے بھیج دو۔ میں آپ کو خود کہوں گا کہ آپ جائیے اور فلاں شیخ کے پاس 1 سال گزاریے، اب وہاں چلا جائے گا۔ این ممکن ہے کہ وہ پھر خود کہے کہ یار میرے پاس نہیں رہنا، اچھا 6 ماہ اب جاؤ فلاں کے پاس۔ یہ عام بات تھی ہمارا، بالکل صحیح کہہ رہے یہ ہر کتاب میں ملتا ہے۔ تو یہ کھلا سا ایک نظام تھا، استادی اور شاگردی والا، یہ ایک تعلق تھا۔ صحیح۔ پھر تیسرے فیز میں جب یہ خانقاہیں باقاعدہ بن گئیں اور طائفے بننے لگے اور سلسلے بننے لگے، اس میں اس تصور نے ایک جگہ پا لی کہ آپ نے ایک ہی شیخ کے ساتھ رہنا ہے، اور ان کے رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ عام سے آدمی ہیں، آپ کو بہت قریبی تعلق نہیں کرنا چاہتے، تو آپ آئیں گے، ان کی بات سن کے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے پکا ان کے ساتھ رہنا ہے، ایک نشانی بتانی ہے، ایک عہد کرنا ہے، تو پھر آپ ان کے ہاتھ پہ نا بیعت کریں گے۔ اور غالباً 4 اور 5ویں صدی میں یہ اس روایت نے جنم لے لیا کہ باقاعدہ بیعت جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی، اور پھر یہ سلسلہ ہمارے ہاں جو ہے وہ چل پڑا۔ تو بنیادی اس تاریخی پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو تصوف کی جو اخلاقی اور روحانی تعلیمات سکھانے کے لیے جو استاد بنے، ان کو وہ مرشد کہلائے، ٹھیک۔ اور ایران میں وہ پیر کہلائے، ہندوستان میں پیر کہلائے۔ فقہ پڑھانے والے استاد فقیہ کہلائے، حدیث شریف پڑھانے والے استاد محدث کہلائے، قرآن مجید کو تفسیر پڑھانے والے مفسر کہلائے، فلسفہ کلام پڑھانے والے کلامی اور فلسفی کہلائے۔ وہ ہماری یہ روایت میں ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ مثلا ضحاک جو ہے، اس کی شہرت جو بعد میں ہوئی عبداللہ بن عباس کے بعد، وہ ایک مفسر کی ہوئی۔ جلال الدین سیوطی مفسر کی حیثیت سے، امام بخاری، امام ترمذی، نسائی، ابو داؤد محدث کی حیثیت سے، ابن سینا، فارابی، ابن رشد فلسفے کی حیثیت سے ہمارے ہاں مشہور ہوئے، فلسفی۔ بالکل۔ امام اشعری، داؤد ظاہری، امام ماتریدی، یہ کلامی حیثیت سے ہمارے ہاں آئے۔ اسی طرح سے کہ صوفی اور مرشد کی حیثیت سے کون آیا؟ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے، جنید بغدادی، یہ پوری ایک روایت ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ اس طرح کی روایتوں میں سے ایک روایت ہے، اور ضرورت صرف یہ تھی، استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا، مرشد اور ہدایت پانے والا کا یہ رشتہ تھا، اور اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی، اور یہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ ایک بیعت کا ہمیں تصور قرآن شریف میں بھی ملتا ہے، الستو بربکم، ایک وہ والی بیعت، اور پھر یہ کہ بیعت رضوان ہے، ہاں۔ اور یہ اس بیعت میں اور صوفی بیعت میں کیا کوئی فرق؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیے، ایک بیعت تو ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب اللہ نے انسانی روحوں کو پیدا کیا اور ان کو اپنے سامنے طلب کیا اور سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان یہ کہا، قالوا بلا۔ ہماری روایت میں، کلام میں ہم یہ کہتے ہیں، مسلم روایت میں،
کہ یہ ایک الس کا قول ہے، یہ ہمارے روح میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے اپنی اطاعت کا، اور ایک داخلی سا عمل اللہ نے، ایک تو ہے کہ انبیاء بعد میں آ کے اس کی تذکیر کرتے ہیں، بالکل صحیح، یہ ایک ہماری نہاد کے اندر ایک چیز ہاں موجود ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے آپ کے اندر اچھائی برائی ڈال دی ہے۔ یہ صوفیاء اس کو بہت زور دیتے ہیں اس بات کو کہ ہم تو بھائی روز ازل سے غلام ہیں، ہم نے تو ایک اللہ سے عہد کیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیخ ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے، وہ اسی عہد کا تسلسل ہے، اس کی وہ یاد دہانی کراتا ہے۔ دوسری جو روایت جہاں سے وہ بھی لیتے ہیں، اور آپ نے صحیح اشارہ کیا علم لحاظ سے، کہ یہ ایک جو خاص عمل ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کوئی یا کسی اور شکل میں، بعض اوقات وہ چادر دے دیتے ہیں، بعض علاقوں میں اس پہ ہاتھ رکھ کے اگر آپ ایک بانڈ بناتے ہیں، ایک رسی میں باندھتے ہیں، ایک جوڑتے ہیں، تو یہ کہاں سے آیا، یہ عمل کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیت رضوان سے ہم نے لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فتح مکہ سے ذرا پہلے، 2-3 سال پہلے، مدینہ پاک میں مسلمان خاصے مضبوط ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے خواہش کا اظہار، بدر ہو چکی تھی، احد ہو چکی تھی، اور وہ جنگ احزاب ہو چکی تھی۔ مسلمان ذرا مدینہ کی سٹیٹ تو بنا چکے تھے، بہت سارے علاقے بھی انہوں نے لے لیے تھے، مکہ سے ابھی وہ دور تھے، لیکن انہوں نے کہا اچھا ہم کچھ مضبوط ہو گئے ہیں، اب ہم چلتے ہیں حج کرتے ہیں۔ بڑے سالوں سے نہیں گئے تھے، خواہش تھی۔ جب وہ قافلہ آیا تو مکہ پاک سے ذرا پہلے شمال میں حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں رکے جیسے سفر میں رکتے ہیں، تو میسج آ گیا، پیغام آ گیا مکہ والوں کا کہ آپ آگے نہیں آ سکتے، ہم لڑیں گے آپ سے۔ بہرحال وہ مکے والے آ گئے، مدینہ کے قافلے کی قیادت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، ادھر سے لوگ آ گئے، لمبی چوڑی بات ہوئی۔ جب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ شاید یہ ہم پہ حملہ کریں گے مکہ والے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نمائندہ عثمان کی شکل میں مدینہ میں مکہ میں بھیجا، بات چیت ہوئی، وہ کوئی ذرا لیٹ ہو گئی، وہاں کچھ خاندان سے ملتے رہے، کوئی بات چیت لمبی ہو گئی، پیچھے یہ بات پہنچ گئی کہ جی یہ تو حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، یہ مکہ والے حملہ کرنے لگے ہیں، اور یہ حضور پاک کو نعوذ باللہ نقصان پہنچائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، سب کو اکٹھا کیا، اور آپ نے ان سے بیعت لی، وہ بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ رضوان کا مطلب ہے اللہ کا راضی ہونا، اس میں اللہ بیعت یہ لی کہ دیکھو آپ مجھ سے کمٹمنٹ کرو گے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے لڑیں گے، اللہ کے لیے لڑیں گے، شہید بھی ہو جائیں گے، غازی بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی مشکل بات تھی نا کہ آپ بالکل گھر سے دور آ گئے، دشمن کے علاقے میں آپ آ گئے، آپ تھوڑے ہیں، اسلحہ آپ نہیں لائے تھے نا، جب آپ آ رہے تھے تو آپ نے کہا تھا بھئی ایک تلوار جو روٹین میں عرب رکھتے ہیں، جو گاؤں میں لوگ ڈنڈا نہیں رکھتے، عرب تلوار رکھتے تھے، اس حساب سے آپ لائیں تاکہ یہ علامت نہ ہو کہ آپ جنگ کی تیاری میں آئے ہیں۔ تو یہ ایک بے کسی سی تھی نا، بے بسی سی تھی، بے ہتھیاری تھی، جنگ کی تیاری تو نہیں تھی، اور یہ صاف ظاہر سمجھ بیٹھے تھے مکہ والے کہ ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، اور جب گھر پہ حملہ ہو تو بندہ اور ذرا زور سے لڑتا ہے۔ صحیح۔ اس خاص حالات میں اللہ کے نبی نے یہ عہد لیا لوگوں سے کہ آپ مریں گے، کٹیں گے، شہید ہوں گے، جو ہیں یہی کریں گے۔ مطلب الفاظ شاید یہ نہیں ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ صحیح۔ تو وہ ایک مشہور ہے ہماری روایت میں، اور اس کے بعد صلح ہو گئی، آپ پیچھے چلے گئے، وہ الگ بحث ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے خود یہ عمل کیا ہے، کن صحابہ کرام سے جو پہلے ساتھ تھے، جو پہلے ہی نبی مانتے تھے، جو بدر احد اور وہ باقی جنگ لڑ چکے تھے آپ کی خاطر، لیکن پھر بھی آپ نے ایک تجدید کی، ایک بات کی، آپ نے بات کو اہمیت دینے کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ سیریمنی ہے ہماری۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ایک اچھا لفظ ہے انیشیشن، کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ انیشیٹ کرتے ہیں کہ راستے پہ چلاتے ہیں۔ تو شیخ جو ہے، وہ آدمی جو اس کے پاس آتا ہے، پہلے تو اس کو ماضی سے وہ توبہ کراتا ہے، پھر اللہ کا کہتا ہے آپ کو اللہ کی بات ماننی پڑے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی، یہ نماز پڑھیں۔ یہ مطلب میں نے جو آنکھوں سے دیکھا ہے 4-6 شیخ کو بیعت کرتے ہوئے، وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ اس میں کوئی آگے پیچھے غلط بات نہیں کرتے۔
عمل میں شاید آگے پیچھے ہو، لیکن وہ بیعت کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کرتے، وہ لوگوں کو صرف یہی کہتے ہیں اللہ اور نبی کے ساتھ، اپنی طرف بھی نہیں کہتے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انیشیشن کی جاتی ہے اس بندے کو، ایک طریقے میں، ایک تصور میں لایا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک آدمی سے کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ میرے ٹیچر ہیں، تو اس کی باتیں آپ مانتے ہیں پھر، اور وہ پھر اس کی، وہ کہے گا نماز پڑھو، آپ نماز شروع کر دیں گے، وہ کہے گا جھوٹ نہ بولو، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ کہے گا تسبیحات پڑھو تو آپ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حیثیت ہے اس کی۔ اچھا، بیعت کی مختلف اقسام بھی ہیں اور بعض لوگ شاید غائبانہ بیعت کی بھی قائل ہیں، کیا یہ ممکن ہے، نہیں ہے؟ اس میں کیا کچھ ہمارے پاس؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو بیعت جو ہے نا شریعت بند ہے نا، یہ باقی تو رسم ہے نا جی۔ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ ہماری مسلم روایت میں، خاص طور پہ ہندوستان میں، پاکستان میں نہیں، جب ایک بچہ مدرسے میں جاتا نا، قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا تو ایک رسم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض مدارس میں پرانے زمانے میں بہت زیادہ کرتے تھے، جب ایک بچہ مدرسے میں داخل ہوا ہے نا تو اس کو ایک پگڑی دی جاتی تھی، بس وہ پہنے گا۔ یہ کیا نشانی ہے کہ بھائی تم نے وعدہ کر لیا ہے، گلے میں تم نے ایک توق ڈال لیا، تم ادھر کے ہو، ہماری بات سنو گے، ہماری بات پڑھو گے۔ یہ اس طرح کی ایک چیز تھی، تو کہ آپ نے ایک سمبولیکلی ایک بزرگ کے ساتھ ایک رابطہ کرنا ہے۔ تو اس کی عمومی شکل جو ہے وہ تو ہے حاضری کی، کہ آپ نے کسی کے پاس جانا ہے، اس سے کمٹمنٹ کرنی ہے۔ بیعت مین پلج، وعدہ، عہد کرنا ہے پکا، اور اس کے بعد ان کے پاس آتے رہنا ہے۔ کچھ لوگ تو آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے مہینہ، سال، 6 کے لیے، کچھ سال میں 2 دفعہ آتے ہیں، کچھ سال میں 1 دفعہ آتے ہیں، کچھ نہیں آتے، یہ اصول ترتیب تھی۔ لیکن بعض معاملات میں ایسا ہماری تصوف کی روایت میں ہے کہ آدمی فزیکلی موجود نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرا استاد وہ ہے، میرا شیخ وہ ہے، وہ ایک روحانی سی آپ نسبت بنا لیتے ہیں۔ میں آپ کو اس کو مثال دوں، آج بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کانٹین ہے، یہ کانٹ کا فالوور ہے، حالانکہ کانٹ کو مرے ہوئے 2.5 سال ہو گئے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی نیوٹونین فزکس کو مانتا ہے، یہ نیوٹن کی فزکس کو، اس کا شاگرد ہے، اس کو فالوور ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلطان العارفین کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے، غالباً سیدنا جنید بغدادی کا قول ہے کہ بایزید کی حیثیت صوفیاء میں وہ ہے جو فرشتوں میں جبریل کی ہے۔ آپ کے جو شیخ ہیں ان سے آپ کی جو بیعت ہے وہ روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ مثلا آپ اپنا سلسلہ، اپنا استاد مانتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ کو۔ امام جعفر صادق آپ کو پتہ ہے نا کہ شیعہ روایت میں امام ہیں، اور سنیوں کیا وہ شیخ ہیں، بزرگ ہیں، صاحب وہ ہیں اپنا فقہ، ایک مکتب فقہ کا مکتب ہے، فقہ جعفریہ، جس کو آج کل اثناشیہ کہتے ہیں، ٹیکنیکلی تو وہ جعفری ایک فقہ ہے فقہ جعفری، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تصوف کی سنی روایت میں وہ امام ہیں، ادھر تصوف کے شیعہ روایت میں وہ دوسرے امام ہیں۔ آپ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میرے اس مرشد وہ ہے۔ اچھا، اب آپ کے زمانہ جو ہے 80 سال کا فرق ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ فوت ہو چکے تھے، بایزید بستامی بعد میں آئے ہیں۔ اچھا، اب اس پہ کوئی منفی معنی میں نہ لیا جائے، یہ اصل میں ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ آج بھی آپ کہتے ہیں میں کانٹین ہوں، میں کاٹ کو فالو کرتا ہوں، تو یہ ایک ان کی محبت تھی، وہ کسی وجہ سے ان سے متاثر تھے، ورنہ تو اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے، صحابہ کی اولاد بھی تھے، آل رسول میں بھی اور لوگ تھے، صوفیاء میں بھی بہت آ چکے تھے نا۔ لیکن بایزید کہتے ہیں میرے شیخ یہ ہے، وہ ایک روحانی، اور وہ کہتے بھی یہی تھے، وہ یہ تو تھوڑی کہتے ہیں کہ میں۔ اچھا اگلا سنیں، بایزید بستامی کے اگلے جو خلیفہ ہیں نقشبندیوں میں، ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، وہ ابو الحسن خرقانی ہیں۔ آپ کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ 70-80 سال 90 سال کا فرق ہے۔ وہ بھی ایک روحانی طور پر کہتے تھے کہ میرے استاد ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں روایت رہی ہے، لیکن یہ روایت زیادہ پاپولر نہیں ہوئی ہے۔ زیادہ پاپولر روایت یہ ہے کہ آپ شیخ کے پاس، کیونکہ مقصد تربیت پانا ہے، ٹھیک، اس کے لیے ہم دیکھو نا، خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، انسان کو کوئی زندہ چیز چاہیے۔
جو رول ماڈل ہو رول جس ماڈل سے وہ انسپریشن یہ بایزید جیسا آدمی تو کر سکتا ہے کہ ایک روحانی طور پہ ایک تصور بنا لے اور بیعت کر لے، عام آدمی کو بندہ چاہیے۔ اچھا آپ نے خاص بات دیکھی ہوگی نا، جو پیر شکل بناتا ہے مرید وہی بنا لیتے ہیں۔ آپ کا لباس میں بھی ماڈل آپ نے جو کہا نا کہ رول ماڈل، وہ اس طرح بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اچھا اس روایت کا ایک خاص نام ہے، ادھر ہی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جب شیخ موجود نہ ہو، دور کا ہو، فوت ہو چکا ہو، آپ کہیں کہ میرا یہ استاد ہے، میں اسے سیکھتا ہوں یا ان کی تعلیمات پڑھتا ہوں یا ان سے میں فالو کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں طریقہ اویسیہ۔ یہ ہماری ایک روایت ہے۔ بالکل۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ سیدنا اویس کرنی جو ہیں، وہ ان کا جو فزیکل وجود ہے، لوگوں کا ملنا، وہ زیادہ مشہور نہیں ہے۔ ایک دو روایات ملتی ہیں کہ فلاں فلاں ان سے ملے، وہ عام طور پہ وہ ایسے موجود نہیں ہیں۔ 27-28 جگہوں میں دنیا میں ان کے مزارات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں کے تھے، کچھ کہتے ہیں یہاں کے تھے۔ تو ایک ایسے ایک بزرگ ہیں ہمارے، وہ چونکہ نہ کسی سے ملے ایز سچ، نہ کوئی ان سے آگے شاگرد ہوا، نہ مطلب بعض لوگ کہتے ہیں صحابی رسول ہیں، بعض کہتے ہیں صحابی نہیں ہیں، چونکہ آئے، مطلب ایک لمبی بحث ہے، ہم اس بحث پہ نہیں پڑھتے۔ داتا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ خود سیدنا عمر فاروق اور جی حضرت علی وہ کی ایک کسی ملاقات گئے، بعد جی ہاں میں وہ گئے میں اور اس معلوم طرح ہے، اور وہ آئے، حضور تشریف نہیں رکھتے تھے، واپس مانگ کے، بڑی بھاری بات ہے، ہم اس بحث کبھی وقت آیا تو ان کا ایک میتھیکل کردار ہے، کبھی بیان کریں گے۔ خضر اور اویس دونوں ایک خاص طرح کے کردار ہے تصوف میں۔ تو اچھا اب وہ چونکہ لوگوں کا ان پہ اثر ہے، ہم بھی آج بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ جو تعلق ہے نا آپ کا نان فزیکل، کہ چین درمیان میں نہیں ہے، سند درمیان میں نہیں ہے، کہ میں نے سیکھا استاد منظور شاہ صاحب سے، منظور شاہ صاحب نے سیکھا اللہ رکھا صاحب سے، اور یوں 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 بایزید تک جائیں، یہ تو نارمل سلسلہ ہے۔ لیکن میں اگر کہوں کہ ویسے میں نے بایزید سے سبق پایا ہے، تو وہ پھر اس کو نسبت اویسی ہے۔ اس کی کیا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی ملاقات خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نہیں تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو تاریخی روایتیں ہیں نا، اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب میں اشارتاً دونوں کر دیتا ہوں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ ماں کی خدمت کرتے تھے، نبی سے محبت تھی، احد میں انہوں نے اللہ کے نبی کے جب پتہ چلا کہ دانت وہ شہید کر دیے، وہاں سے ملنے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے یا کہیں تھے، پیچھے ماں کے لیے جانا تھا تو مڑ کے چلے گئے۔ یہ ایک روایت ہے۔ حضور ایک روایت یہ بھی ہے، میں اس کی اتھینٹسٹی پہ بات نہیں کر رہا، صحیح۔ ایک روایت یہ بھی آپ نے فرمایا بھائی ملیں تو ان سے دعا کرا لینا، تو پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں صحابہ کرام، اس میں سیدنا عمر کا بھی نام آتا ہے، تشریف لے گئے اور دعا کرائی، ایک روایت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک فکشنل میتھیکل کریکٹر ہے۔ اب یہ بھی قلیل صوفیاء کی اکثریت تو ان کو صحیح مانتی ہے، لیکن جو عالم جب بڑی سختی کرتے ہیں تصوف میں، جو علمی سٹائل اختیار کرتے ہیں، وہ ان روایات کی طرف نہیں آتے۔ تو بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، ہم تو مسلمان چل رہے ہیں تو چلتے جاؤ۔ بیعت کرنا ضروری ہے، واجب ہے، کیا ہے دیکھیے، اس کی نہ یہ اہمیت فرض ہے نہ یہ واجب۔ صوفی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن بہت سارے بڑے صوفیاء نے 5 صدی بیعت کی ہی نہیں ہے۔ خواجہ بستامی نے بیعت نہیں کی، سیدنا عبدالقادر جیلانی نے میری رائے میں بیعت نہیں کی، لیکن بیعت چلی بعد میں۔ تو یہ استاد شاگرد بننے کا ایک رشتہ ہے، جیسا کہ استاد شاگرد بننا لازم ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس طرح لازم ہے، لیکن اس کی شکل کوئی ہو سکتی ہے۔ آپ ہاتھ پہ نہ کریں، آپ آ کے بیٹھ جائیں۔ اس عہد حاضر کے میں نے بڑے شیخ دیکھے ہیں جو بیعت نہیں کرتے، لوگ آتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ درس بھی دے رہے ہیں، اذکار بھی بتا رہے ہیں، لیکن ہاتھ پہ رکھ کے بیعت نہیں کرتے۔ یہ ایک رواج ہے۔ تو اس فزیکل تو ضرورت نہیں ہے اس کی ایز سچ، نہ ہمارے ہاں اس کو فرض واجب کہا گیا ہے، صوفی بھی نہیں کہتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے استاد شاگرد کا۔ اگر اس معنی میں لیا جائے تو یہ ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کو استاد چاہیے، کوئی بھی شعبہ ہو، آپ کو میڈیسن پڑھنے کا استاد چاہیے، بالکل صحیح، آپ کو قانون پڑھنے کا استاد چاہیے، آپ کو تصوف پڑھنا، تصوف بنیادی طور پر نا ایک عملی سی چیز ہے، تھیوریٹیکل نہیں ہے، وہ آپ دیکھ کے ایکسپیرینشل ہے، ایکسپیرینشل ہے، ایک تجرباتی ہے، بالکل آپ کو سیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے وہ میرا خیال میں ایسا آدمی ہو جس کے قریب آپ بیٹھ کے ایک تجربہ کریں، اس سے کچھ انسپریشن لیں، اور اپنی جو چونکہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے نا، آپ اپنے مسائل بیان کریں،
کیونکہ بعض اوقات آپ کو ڈیلوژن شروع ہو جاتے ہیں، بالکل صحیح. گندی اور خواب. ہاں کہاں پہ مطلب ہاں، صحیح رستے پہ ہیں، وہ پھر کہاں پہ استاد غلطی بتائے گا. تصحیح کی ضرورت ہے. ہاں، میں ایک مختصر سا اس پہ ایک اشارہ کر دوں کیوں ضرورت ہے. ایک آدمی اب حضرت مجد الافسانی کے پاس آیا اور کہا کہ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے زمین و آسمان نظر ہی نہیں آتا. چپ رہے آپ. دوبارہ آیا کہ لگا اچھا اب مجھے میں اپنے آپ کو پتہ نہیں چلتا میں کون ہوں کدھر ہوں. یہ آپ نے اقبال نے یہ لکھا ہے، علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں. خود بات میں مجد الافسانی نے دیکھا نا کہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی روحانی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے، آپ اس سے نکل جائیں گے. ون آف دا اسٹیشنز آف یور ہارٹ، یہ الفاظ اقبال نے لکھے. کہ کوئی بات نہیں، یہ تجربات نفسی انسان پہ آتے رہتے ہیں، آپ آگے بڑھ جاؤ. اگر یہاں استاد نہ ہوتا، یہ بات نہ کہتا، عین ممکن ہے وہ یہیں پھنسے رہتے. گمراہی کا نہیں پھنس کے نفسیاتی بیمار بن جاتے. بالکل. انہوں نے کہا نہیں آگے چل کچھ نہیں ہے. ٹھیک. تو اس طرح کا استاد آپ کو چاہیے ہوتا ہے. کچھ سوالات اور بھی ہیں لیکن فی الحال چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم اس موضوع کو اگلے پروگرام تک جو ہے مؤخر کر رکھتے ہیں، اور جب اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے تو ہم بیعت اور مرید اور مراد کا جو رشتہ ہے اس حوالے سے کچھ مزید سوالات بھی اپنے مہمان کے سامنے رکھیں گے. خدا حافظ.